كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الحنان المنان ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اے اللہ ہم سب کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ صغیرہ گناہ بھی معاف فرما, کبیرہ گناہ بھی معاف فرما, ظاہر و باطن میں کیے ہوئے تمام گناہ معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ہمیں یاد نہیں وہ بھی معاف فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمیں ہمارے گناہوں کے وبال سے محفوظ فرما. ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے اپنی پناہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے ہمارے اللہ اس مجمع عام میں جو بزرگ, جو جوان, جو بھائی, جو بہن, جو عورت بیمار ہے اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرما. اے ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے اللہ اپنی رحمت فرما کے ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. میرے اللہ اس مجمع عام میں کتنے بیمار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اس بات کی بھیک مانگتے ہیں کہ تو ہمیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما. ہمارا عقیدہ ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو صرف آپ ہی شفا دیتے ہیں. اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. میرے اللہ اس مجمع عام میں جتنے حضرات خواتین بے اولاد ہیں, اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم ہیں, اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کو نرینہ نیک صالح اولاد عطا فرما. اے ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں بیٹا عطا کرنے والے اللہ تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت فرما کے, اپنا فضل و کرم فرما کے ہم سب کو رزق حلال کمانے, کھانے, خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو رزق کی تنگیوں کی وجہ سے پریشان ہے میرے بھائی, یا اللہ سب کی اس تنگی کو دور فرما, غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما, مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے اندر آپس میں پیار, محبت, اتفاق, مودت پیدا فرما. یا اللہ نفرتیں, عداوتیں, دشمنیاں ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ جادو, جنات, حسد, نظر بد جیسی لعنتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہمارے گھروں کو محفوظ فرما, ہماری اولادوں کو محفوظ فرما, ہمارے کاروباروں کو محفوظ فرما, ہمارے خاندانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں خیر و برکات عطا فرما, اپنی رحمتوں کا حقدار بنا. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں, اللہ ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ قربانیوں کو قبول فرما, ان دنوں میں کیے ہوئے عملوں کو قبول فرما. اللہ ہر عمل کو قبول فرما. اللہ ذخیرہ آخرت بنا, اللہ ذریعہ نجات بنا. اللہ اتنی محنتیں بھی کریں, دنیا میں کچھ بھی نہیں کرتے, ہمیں اعتراف ہے, لیکن اس بات کا ڈر بھی ہے, اس کے باوجود کہیں یہ زبردست قسم کی قیامت کے دن کی بازی یہ ہم کہیں ہار نہ جائیں. اپنی رحمت فرما کے ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرما لینا. اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دینا. ہمارے جانے سے پہلے ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا. ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. یا اللہ میرے والدین کریمین سمیت ہر مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرما. جو مسلمان مرد عورت بھی ایمان و اسلام کی حالت میں اللہ تیرے پاس آ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. کئی ایک چہرے پچھلی بار عید الفطر میں میرے سامنے تھے, آج بہت سارے نظر نہیں آ رہے. اللہ اپنی رحمت فرما کہ ان
سب پر بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ اللہ جب ہمارا بھی وقت آخر آئے ایمان کی سلامتی نصیب فرما دینا، ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی جنت فردوس کا داخلہ نصیب فرما دینا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قیامت کے دن حوض کوثر کا جام نصیب فرما دینا۔ اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا، اللہ ہماری دنیا کو بھی بہترین بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہ اپنی رحمت فرما کے ہر قسم کی بیماری سے، لاچاری سے، مجبوری سے، معذوری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کے حالات کو درست فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما۔ کشمیر، فلسطین، افغانستان، جہاں جہاں بھی یا اللہ تیرے بندے بندیاں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے مددگاروں کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت فرما کہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے یا اللہ تباہ کاریاں ہیں، اپنی رحمت فرما کہ اس عذاب کو ہمارے اوپر سے دور فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہترین بنا، ہماری آخرت بھی بہترین بنا۔ میرے اللہ میرے دل میں کیا ہے یہ لوگ نہیں جانتے، ان کے دلوں میں کیا ہے میں نہیں جانتا۔ میری زبان سے بظاہر یہ دعائیں سب سن رہے ہیں، لیکن ان کی زبانوں سے نکلنے والی دعاؤں کو تو ہی سن سکتا ہے۔ میرے اللہ ہم سب کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ہر ایک کے زبان سے نکلنے والی دعا کو قبول فرما۔ تیرا تو فرمان یہ ہے زبان پر آنے سے پہلے ابھی دل میں ہی ہوتی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ میرے اللہ جو جو دکھی ہیں سب کے دکھ دور فرما، جو جو مشکل میں پھنسے ہوئے مشکلات دور فرما، جو غموں میں ڈوبے ہوئے غموں سے نجات عطا فرما۔ اللہ بندہ بندے کے سامنے روتا ہے، اللہ برداشت نہیں ہوتا، نہ جانے ان میں سے کتنے تیری بارگاہ میں روتے ہوں گے۔ یہ اجتماع ہے میرے اللہ، تیری طرف سے اعلان ہے مانگو جو مانگنا ہے۔ ہم تیرے در کے فقیر اللہ تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، اپنی رحمت فرما کے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ آخر میں التجا ہے ہم جو مانگیں اللہ قبول فرما لینا، اللہ جو مانگیں قبول فرما لینا، اللہ جو دعا کریں قبول فرما لینا، اللہ جو التجا کریں قبول فرما لینا۔ اللہ ہم تجھ سے ہر وہ چیز مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، تیرے نیک بندوں نے مانگی، ہر اس چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی۔ اس جامع دعا پر میرے اللہ ہم اپنی دعا کو مکمل کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم آمين يا رب العالمين۔